رمضان خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1433 سن ہجری کا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر، نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے، سحری کے مناظر، نماز ظہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ، نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات۔ ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں۔ آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا پڑھاؤں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا، جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ دسترخوان پر جو دانے گرتے جائیں اس کو اٹھاتے جائیں، مگر الٹے ہاتھ سے اٹھا کر الٹے ہی ہاتھ سے منہ میں نہ ڈالیں، الٹے ہاتھ سے اٹھائیں بھی تو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر بھی کھائیں یا تھال میں واپس ڈال دیں۔ اطمینان سے چبا کر کھائیے، اچھی طرح نگلنے کے بجائے کھانے کی عادت ڈالیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلى آلك وصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رحمت کونے کمینے پہ کرم ہو ہائے نہیں جاتی بری خصلت نہیں جاتی ہائے نہیں جاتی بری خصلت نہیں جاتی. فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے فیضان رمضان. نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا. آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا ہمیں کونین کا سارا ہمیں کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا ہمیں کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا اگر دو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا اگر دو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا ہمیں کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا اگر پیوند ملبوس پیغمبر کے
گلی میں خاک ہو جاتا ہمیں کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا۔ 1433 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 8ویں شب ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ ہو سکا تو علم دین کی تعظیم کی خاطر 2 زانوں بیٹھوں گا جب تک ہمت ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ریحان عطاری رضوی کابینہ سے میرا تعلق ہے۔ پیارے باپا جان کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مدنی انعام سنت قبلیہ کا عطا فرمایا ہے۔ فجر اور ظہر کی سنتیں مؤکدہ ہیں، یہ تو ہو جاتی ہیں، ایک تعداد عصر اور عشاء کی سنتیں پڑھتی ہی نہیں، اس کی اہمیت کے مدنی پھول عطا فرمائیں۔ فجر کی سنتیں جو ہیں سنت قبلیہ یعنی قبل کی پہلے کی سنتیں، تو یہ تو ان کی تو بہت تاکید ہے نہ قریب واجب ان کو کہا گیا، اور ظہر کی سنتیں بھی سنت المؤکدہ ہیں۔ تو ان سنتوں کے تو ترک کی قطعاً اجازت نہیں، البتہ عصر و عشاء کی سنت قبلیہ یہ سنت الغیر مؤکدہ ہیں، ان پر پڑھنے کا ثواب تو ہے، ماشاءاللہ بہت ثواب ہے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہیں، اور ہم لوگ ہیں سست، تو اس لیے وہ ان میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ان کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو ثواب کی اصل حرص نہیں ہے نا، اس لیے ہم لوگ ان سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کا حرص ہے نا ان کے لیے تو ایسے ایسے نسخے ہیں ثواب کمانے کے۔ مثلا نفل پڑھنے میں ثواب بڑھ جائے، اس کا ایک نسخہ بخاری شریف میں لکھا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم ظہر کی نماز میں 2 آخری نفل پڑھنا چاہتے ہیں، تو اب اس میں ثواب بڑھنے کا نسخہ وہ یہ لکھا ہے، مطلق نفل کا لکھا ہے کہ نفل کے لیے نفل کی منت مان لے، جب منت مان لیں گے تو یہ بہتر ہے، تو اس میں ثواب ظاہر بڑھ جائے گا۔ کہ نفل ہے، اگر منت اس کی مان لی نظر شرعی تو پھر یہ کہ اس کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا، اور واجب کا ثواب نفل سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں نیت کرنے سے نہیں ہوگا، اس میں اتنے الفاظ سے بولنا ہوگا۔ منت میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اتنے الفاظ سے بولنا ہوگا کہ اگر کوئی مانع نہ ہو، نہیں کہ شور شرابہ یا بہراپن وغیرہ نہ ہو، تو اپنے کانوں سے سن لیتا، کم از کم اتنی آواز سے اس کو بولنا ہوگا زبان سے۔ تو مثلا یوں کہہ دے کہ میں نظر مانتا ہوں یا میں منت مانتا ہوں کہ آج کی اشراق اور چاشت اللہ کے لیے ادا کروں گا، تو یہ منت ہو گئی ہے نا۔ اب یہ منت ہو گئی نا اشراق و چاشت کی، اب یہ اشراق و چاشت پڑھنا واجب ہو گیا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور پڑھیں گے تو نفلوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ مدنی نسخہ قبول فرما لیجئے۔
کہ جب جب نفلیں پڑھیں اور یاد آ جائے، ابھی سے اشراق و چاش کی منت نہ مانیں کہ کل ہو سکتا ہے کہ سستی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے. تو جب پڑھنے لگیں اور یاد آ جائے تو تھوڑا ٹھہر کر اتنے الفاظ سے بول لیں. یہ الفاظ لکھ لیں. آپ لکھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ وہ زبان سے بولنا ہے، خالی نیت کرنے سے منت نہیں ہوتی. میں منت مانتا ہوں کہ اللہ کے لیے آج کی 2 رکعت اشراق کے نفل ادا کروں گا. اب اشراق کی جگہ چاشت بول دیں گے، اوابین بول دیں. اوابین میں بھی یہ نیت ہو سکتی ہے، یہ منت ہو سکتی ہے. تو یہ تو ثواب کے جو حریص ہوتے ہیں نا، بالکل کہ کسی طرح بھی وہ نیکیاں جتنی بھی ہیں، زندگی بہت مختصر ہے، ایک بھی نیکی میرے ہاتھ سے نکلے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نسخہ ہے. اللہ کرے گا ہم نیکیوں کا حریص ہو جائے، کیونکہ جب تک سانس ہے نا ہمارے بدن میں، ہم کو نیکیوں کا چانس ہے. سانس ختم ہو گیا، یہ چانس بھی ختم ہو گیا. کہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد پھر عمل نہیں ہو سکتا. الحمدللہ کہنے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہوتی. ان کے نزدیک 2 رکعت دنیا اور معافیہ، اس میں جو کچھ ہے ان سے بہتر ہوتی ہے. اس طرح کی وہ حکایتوں میں اور وہ اقوال آتے ہیں بزرگوں کے کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، تم کر لو، تم کو موقع ہے، تم زندہ ہو بھی. سنت عصر کے فضائل جس کو ہم لوگ سستی میں چھوڑتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی. اچھا میرے سے دعا کا بولتے ہیں، اس سے دعا کا بولتے ہیں، اس سے ہم دعا کا بولتے ہیں، اور جو عصر کی سنتیں پڑھتا ہے اس کے لیے دعائے مصطفیٰ مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی. اور مصطفیٰ جس کے لیے دعا فرمائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر، اجابت مانے قبولیت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو جو عصر کی سنتیں پڑھتا ہے 4، وہ دعائے مصطفیٰ کا حقدار ہوتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور حدیث شریف، یہ بہار شریعت سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، حصہ 4 صفحہ نمبر 661، جلد اول. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا. مزید ایک روایت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع صحابہ میں، جس میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اسے آگ نہ چھوئے گی.
عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کی۔ سحری کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے اس کے پرکیف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، کل کا فرض روزہ اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھاؤں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود استغفار کی ترکیب کروں گا۔ نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ الحمد للہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالاتے ہیں، معاذ اللہ۔ ماں باپ نے اب خدمت کا موقع آیا تو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا ان کو، حالانکہ اب تو جنت کمانے کا موقع ہے کہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لی جائے۔ ورد میرا ہو تیرا کلمہ پاک اللہ، ورد میرا ہو تیرا کلمہ پاک، جب کہ دنیا سے ہو سفر یا
سے ہو سفر یا رب، سختیوں سے مجھے بچا لینا سختیوں سے مجھے بچا لینا، رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب، رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا، مانگ رمضان کے صدقے، سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے، نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گنہگار کی التجا ہے، مجھ گنہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ مزہ خوب رمضان